اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں، یہ گاڑھا گاڑھا لیپ بن جائے گا۔ اس گاڑھے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں، اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں۔ سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم، بس کمال چیز۔ میں نے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شیخ صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گرم چادر نہیں ہوتی سردیوں میں اوڑھنے والی لوئی چادر، یہ باندھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا، میں کہ کیا ہوں؟ میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا، وہ کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا۔ میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی۔ میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں، تھوڑا تھوڑا ایسے نمک لگائیں۔ یہ نمک کون سا تھا؟ چینی اور پتی کا، یہ نمک سمجھ لیں، چینی اور پتی یہ سمجھ لیں نمک ہے، جیسے چیزوں کو نمک لگا میں کہ کھائیں۔ اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ نمک یعنی وہ پتی اور چینی کھا لی۔ میں پھر چلا گیا، کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا، تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا کھاتی، بچ گیا میں۔ کہنے لگا میں چھینکتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، بعض ایک تکلیف ہوتی ہے جس کو سنگ رہنی کہتے ہیں۔ وہ تکلیف یہ ہوتی ہے ادھر کھایا ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے، آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ سنگ، بس یہ جائے گی نہیں۔ یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے۔ جس کا خون نہ رکتا اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، اس کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے۔ کیلا، پتی اور چینی دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں۔ 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ، بہت زبردست چیز ہے۔ ایک اور بتاؤں، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے، اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، کچی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں، کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند ڈھانک کے رکھ دیں۔ 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی۔ چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ آدھے چنے کے برابر۔ اب دیکھیں میں کیلے پہ چل پڑا، ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ پوری 70 شفاؤں کی ڈبی کھاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس کیا ہے، کہتے ہیں چنے کے برابر کیا ہو۔ کہنے لگا چائے بنا کے بیٹھ جاتا ہوں، 70 شفائیں کھاتا جاتا ہوں، چائے پیتا جاتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں۔ ہمارے اردو بازار کے اشفاق خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ خمیرے کی، کہتے ہیں 1 چمچ سے کیا ہوتا ہے، میں 1 ڈبی پوری کھاتا ہوں خمیرے کی۔ تو یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں، نہار منہ 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں۔ پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرکان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے۔ جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں۔ کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں۔ چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دوں،
वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी ले, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमें, सारे ये चीजें, ये सब खत्म। बस कमाल चीज है। ऐसा मले, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मले और फिर 2-4 घंटे उसको छोड़ दें और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव। यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है। सिर्फ हुस्न नहीं, दाग, धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसे जिस्म, जल्द जिसपे तेल निकलता है वो हो या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें पांव पे या हाथों पे, केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर। जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर, किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो, फायदा हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा चलो, एक और बताओ, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए, उसको पत्तों का पानी निकाल के, जड़ का पानी निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो, एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खां गए या हाथी खां गए। हमारे यहाँ एक बंदा था, वो खंग की, खांसी की फिर मिसालें देता था। बनी पुरानी खांसी है तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें, दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें। खांसी का इलाज है छिलके की राख, इसको जला के साफ सुथरी इसकी राख।